آیت نمبر 19, 20, 21, 22, 23, 24 اور 24 تک یہ جو 6 آیتیں ہیں، ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند کون ہے، جنت میں جانے والا کون ہے، کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ نے بیان فرمایا۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں، سیکھنے والی بھی ہیں، خود کو بنانے والی آیتیں ہیں۔ بس چند منٹ بیٹھ کر غور کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی بات ہماری زندگی بدل کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 19 میں، أَفَمَنْ يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً یہ جو کتاب آپ کے رب سے نازل کی گئی ہے وہ حق ہے، کیا وہ اس آدمی کے برابر ہے جو اندھا ہے، جو نہیں جانتا ہے اسے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم پڑھے تھے قریب میں کہ جو ہے تاریکی اور جو روشنی دونوں برابر ہے، جہاں اندھا اور جو ہے دیکھنے والا دونوں برابر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو قرآن کو حق سمجھتا ہے اور جو قرآن کو حق نہیں سمجھتا کہ دونوں برابر ہیں، مطلب مومن اور غیر مومن دونوں برابر ہیں؟ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ عقل مند کون ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آل عمران کے آخری رکوع میں جو آیتیں اللہ نے بیان فرمائی وہاں بتایا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بھی عقل مندوں کی کچھ اور علامت اللہ بیان کر رہا ہے۔ پہلی علامت کیا عقل مند کی؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے توحید کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، میرے یہاں سجدہ کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، جو بھی اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، یوفون بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، کبھی بھی یہ عہد کو توڑتے نہیں۔ تو زندگی میں یاد رکھیں آپ، مومن وہ ہے جو وعدہ نبھاتا اور منافق وہ ہے جو وعدہ توڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں بیان فرمایا تھا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، کیا منافق کی 3 علامتیں ہیں؟ اذا وعد کذب، جب بھی اخلفا، جب بھی وہ وعدہ کرتا تو اس کی خلاف ورزی کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ عقل مند وہ آدمی ہے۔ تو بھئی آپ وعدہ کر رہے ہیں، جب نبھا نہیں سکتے تو وعدہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سیدھی بات، جب آپ دے نہیں سکتے، پیسہ دے نہیں سکتے، جو بھی کام نہیں کر، کچھ ہو سکتا ہے کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ جائے جو ہمارے بس کے باہر، وہ الگ مسئلہ، لیکن آپ کے پاس موجود ہے، آپ دے سکتے ہیں، پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ارادے میں کھوٹ ہے، آپ کے سوچ میں کھوٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کر نہیں پائے۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے، ایمان کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عقل مند کی پہلی علامت یہ ہے، یہ وفا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیتے ہیں، اللہ کے معاہدے کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا اوفو بالعقود، اللہ نے کہا کہ تم عقد کو پورا کرو اے ایمان والو، وہاں پہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تیسری، اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ فرما رہا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ اس آیت میں عقل مند کی 3 علامتیں بیان کی گئی۔ پہلی علامت کیا ہے؟ وہ لوگ جوڑتے ہیں ان تمام رشتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ رشتہ توڑنا، مگر آپ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے آپ، کتنی ایسی حدیثیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کہ بیٹا مسلمان ہو گیا لیکن والد والدہ مسلمان نہیں ہو سکے، لیکن شریعت یہ تعلیم دی، نبی نے تعلیم دی، اس کے باوجود ان کے ساتھ کیا کریں آپ؟ ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں، رشتہ داری نبھائیں، ان کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ، یہ اہمیت رشتہ داری نبھانے کی۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ ویخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رشتہ نبھانے کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہونا ضروری۔ جہاں اللہ کا ڈر گیا، بھائی نہیں رہتا، بہن نہیں رہتی، رشتے نہیں رہتے، بیٹا نہیں رہتا، باپ نہیں رہتا، سارے رشتے ہیں نا بکھر جاتے ہیں۔ کب؟ جب آدمی کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے۔
خوف خدا نکل جاتا. میں نے بتایا آپ کو کہ ایک مسجد میں ملاقات ہوئی, باپ رو رہے ہیں کہ بیٹا میرے خلاف کیس کر دیا زمین کے مسئلے کو لے کر. ارے باپ کی جائیداد ہے, وہ باپ کی مرضی, جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے, لیکن بیٹا کیا کر دیا, جا کے کیس کر کے جو ہے 70 سال 60 سال کی عمر میں باپ کو رلا رہا ہے. یہ رشتہ داری نبھانا ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے بیان فرمایا, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, ہر بات میں اپنے رب سے ڈرنا. یہ کیفیت رہنا زندگی میں. زندگی میں پیسہ اہم نہیں ہے, پیسوں سے بہت اہم ہے رشتے. سمجھ رہے ہیں آپ, رشتوں کے تقاضے الگ ہیں, رشتوں کے جو ہے معاملات الگ ہیں, رشتوں کو نبھانے کے لیے قربانیاں الگ ہیں. کچھ لوگ جاتے نہیں, بھائی کو نہیں دیکھتے, چچا کو نہیں دیکھتے, برسوں گزر جاتے, دادا کو نہیں دیکھتے, نانا کو نہیں دیکھتے, سمجھ رہے ہیں, تایا کو نہیں دیکھتے. سب کوئی خون کے رشتے ہیں. بھائی پیسہ خرچ ہوتا, چھٹی ڈالنا پڑتا, ڈالو نا. اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا, آپ اللہ کا حکم سمجھ کے جاتے آتے ہیں. یہ اجر سے خالی نہیں, بہت بڑا اجر ہے. جو اللہ کے لیے محبت کرتا, اللہ کے لیے رشتے نبھاتا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کا عوض, اس کا بدلہ اپنی مرضی سے دینے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, برے حساب سے ڈرتے ہیں. عقلمند کون آدمی ہے؟ ایک عقلمند آدمی کیا کرتا, اپنی عقل کو اس بات میں لگا ہوا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ اللہ کے پاس میں جواب دوں, اللہ کے پاس میرا حساب برا ہو جائے, میں ناکام ہو جاؤں. یہ ڈر جب تک نہیں آئے گا تو ایمان کیسے آئے گا بتائیے آپ کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آیت نمبر 22 میں, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, جو اللہ کے لیے صبر کرتے, اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. تکلیف ہو رہی, پریشانی ہو رہی, دقتیں ہو رہی, مسائل سے گزر رہے, لیکن ان تمام کے پیچھے اللہ راضی ہو جائے. مریم, اپنا آدمی جو ہے تمام اپنے مفادات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہا ہے, برداشت کر رہا ہے, معاف کر رہا ہے, اس کو جو ہے قبول کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عقل مند آدمی. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے یہ. لوگ صبر کرتے, برداشت کرتے ہیں, کچھ ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں. میں خاموش اس لیے ہوں, مثال بولتے لوگ بولتے ہیں میں خاموش اس لیے ہوں کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا. آپ نے کسی کو معاف کر دیا, کوئی پریشانی میں آپ خاموش ہو گئے, برداشت کر لیے, چھوڑ کے دے دیا آپ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, یہ عقل مند آدمی. وہ اقاموا الصلاۃ, نماز ادا کرتے, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے پیسوں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا, سب کے سامنے بھی, چھپ چھپ کر بھی. خرچ, انفاق, یہ بھی سورہ آل عمران کی آیتوں میں ہم نے انفاق کی فضیلت پر کہ متقی کون ہے, اس کے جواب میں ہم نے جو سورہ آل عمران کی جو آیت ہم نے جو بتایا تھا اس سے پہلے, یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہتے ہیں عقل مند وہ آدمی ہے جو برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں. کوئی آدمی ہمارے ساتھ برائی کر رہا, ہم اس کو نیکی سے دور کرنا. کوئی ہم کو جو ہے تکلیف دے رہا, ہم ان کے ساتھ احسان کر کے دور کرنا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, سبحان اللہ. عقل مند وہ آدمی ہے جو برائی کو نیکی سے دور کرتے. کیا مطلب ہے, برائی کا بدلہ برائی نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں, کسی نے ہم پہ تھوک دیا, ہم تھوک کے جواب دے سکتے شریعت کے لحاظ سے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں نیکی, بھائی آپ تھوک دے کوئی بات نہیں, آپ میری بات سنیں, آئیے آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ ذلیل کر رہے ہیں, پلا کر رہے ہیں, شریعت میں درست نہیں ہے. آپ نے 2 نصیحتیں کی, اس کو پانی پلایا, جو بھی اس کے ساتھ احسان کرنا کیا, یہ ماننا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ, کہ وہ دور کرتے ہیں اہل ایمان, اہل عقل مند, اس سے نیکی کو برائی سے نہیں, برائی کو نیکی سے دور کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کا اخلاق آپ دیکھیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاق آپ دیکھیں, پورا اخلاق اسی آیت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دعوتی زندگی یاد رکھیں آپ, جو بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر یہ اخلاق ہونا. کون سا اخلاق؟ لوگ ہمارے ساتھ برا کریں گے, کبھی نبی کو شاعر کہا گیا, پاگل کہا گیا, ابتر بے اولاد لا ولد کہا گیا, کتنی تانے مارے گئے. یہ یہود سے سیکھ کیا تھا بولے, سمجھ رہے آپ, کتنی بڑی باتیں. اس کو جو میرے یہاں کچھ جو جن چڑھ گیا بولے, میرے یہاں کتنی باتیں نبی کو بتایا گیا, میرے یہاں الزام لگایا گیا. یہ تو ذہنی زبانی ٹارچر ہوا. وقت آنے پر کیا کرے, آپ کو مارنے کی سازش کی گئی, آپ کے گھر کو گھیرا گیا, صحابہ کرام کو پیٹا گیا. میرے یہاں اتنی ساری مصیبتیں, نبی نے کیا کیا, سمجھ رہے ہیں آپ. اور خود یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا ابھی قریب میں,
سمجھے آپ، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ بہت ساری برائیاں کی، یوسف بڑے عقل مند تھے، انہوں نے میرے آپ ان تمام برائیوں کا جواب انہوں نے نیکی سے دیا تھا، احسان سے دیا تھا، معافی سے دیا تھا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اخلاق کو بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ جو 6 باتیں آ گئی، کون سی 6 باتیں؟ وہ عہد کو پورا کرنا، عہد کو نہیں توڑنا، رشتوں کو نبھانا، اللہ سے ڈرنا، برے حساب قیامت کے دن سے ڈرنا، اور جو ہے اللہ کے لیے صبر کرنا، نماز قائم کرنا، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور برائی کو نیکی سے دور کرنا۔ 9 جن کے پاس اگر اخلاق ہیں، اللہ نے کہا اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے آخری ٹھکانہ ہے جنت، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والا جنت، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اور کون کون داخل ہوں گے؟ ومن صلح من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں دادا پردادا جو بھی نیک ہیں وہ بھی اسی جنت میں داخل ہوں گے۔ وازواجہم، ان کی بیویاں بھی داخل ہوں گی۔ وذریاتہم، ان کی جو ذریت بھی داخل ہوگی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے، سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، بما صبر، تمہارے اس صبر کے بدلے، فنعم عقبی الدار، کیا ہی خوب پیارا گھر ہے آخرت کا۔ سبحان اللہ، یہ آیتیں سبحان اللہ ہمیں ابھارتی ہیں کہ اس جنت کے حقدار بننے کے لیے ہمیں اوپر بتائے گئے 9 اخلاق کو زندگی میں لانا ضروری ہے۔ یہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے، آپ قرآن کھولیں، کبھی بھی آپ کو لگا کہ میں عقل مند ہوں نہیں ہوں، ایک چیک لسٹ بنا لیں، ایک پیپر میں لکھ کے رکھیں، سورہ رعد آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 24، اس چیک لسٹ بنائیں، خود سے سوال پوچھیں میں عقل مند ہوں نہیں ہوں۔ 9 جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی وہ ٹک لگائیں۔ دیکھیں کتنی باتیں ہماری زندگی میں، کتنی باتیں نہیں ہیں، جو باتیں اس میں اور پختگی لے کر آئیں، جن باتوں میں ہم کمزور نظر آ رہے ہیں ان اخلاق کو زندگی میں لے کر آئیں، ہو سکتا ہے یہی 9 باتیں ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ میں بس دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالیٰ 9 باتیں خود کو یہاں جنت میں جانے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل کی آیتوں میں جہنم میں جانے والے کون کون ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے کی 4 آیتوں بیان فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔